معاہدے پر دستخط، جنگ ختم، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس جنگ میں کون فاتح رہا؟ امریکہ نے کیا کھویا؟ ایران نے کیا پایا؟ مذاکرات کی میز پر امریکہ کو کیسے شکست ہوئی اور ایران کیسے فاتح ہوا؟ اس ساری صورتحال کے بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، دستخط ہو گئے، جنگ رک گئی، اب 60 روز اس پر مزید بحث ہوگی، آپس میں بات چیت ہوگی، لیکن میرا سوال ہے کہ کئی ہزار کلومیٹر دور سے آیا امریکہ، وہ آبِ ہرمز جو کھلی ہوئی تھی اس کو بند کرایا ایران کے ہاتھوں، اب دوبارہ کھلنے کے بعد خوش ہو رہا ہے۔ کیسے اب امریکہ کی شکست کو دیکھتے ہیں؟ اگر ہم بہت نیوٹرل ہو جائیں، بالکل غیر جانبدار ہو جائیں اور کسی کا بھی ساتھ نہ دیں اور بالکل نیوٹرل ویو سے دیکھیں چیزوں کو، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ امریکہ کو بہت بری شکست ہوئی ہے، تاریخی شکست ہوئی ہے، ایسی اس کو شاید کسی اور جنگ میں نہیں ہوئی آج تک، اور ایران نے پایا ہی پایا ہے سب کچھ۔ سب سے بڑی شکست امریکہ کی یہ ہے کہ امریکہ کے سر سے سپر پاور کا تاج چھن گیا۔ بالکل ایسے ہی۔ اب امریکہ سپر پاور نہیں رہا، اب یونی پولر ورلڈ نہیں رہا، ملٹی پولر ورلڈ ہو گیا ہے، بہت سی طاقتیں ہو گئی ہیں۔ لوگوں کا لہجہ بدل گیا ہے، جب آپ کے رویے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح رشتے جو ہیں نا وہ ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب لوگوں کے رویے بدل رہے ہیں، ان کے لہجے بدل رہے ہیں۔ امریکہ سے گفتگو جس طرح پہلے وہ ہاتھ باندھ کے کیا کرتے تھے، اب وہ اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں، اب وہ برابری کی سطح پہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہر ملک، چاہے وہ اٹلی ہو، اسپین ہو یا کوئی بھی ہو۔ چھوٹے ملک بھی جو ہے نا وہ بھی ایسے ہی بات کر رہے ہیں۔ جی جی، اور اب جاپان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم تو امریکہ کی گود میں بیٹھے رہے، وہ تو ہمارا ضامن نہیں ہے ہمارے تحفظ کا۔ وہ تو تحفظ نہیں کر سکا، مشرق وسطیٰ کا تحفظ نہیں کر سکا، تو ہمارا تحفظ کیا کرے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جاپان نے اگر اپنی ویسلز نکالنے کے لیے امریکہ کے بجائے ایران کے مسعود پزشکیان کو فون کیا اور انہوں نے مفت میں ان کو جانے دیا ان کے جہازوں کو، تو یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے اپنی خطے میں اپنی بیسز بنائی تھیں، اپنے قدم جما کے رکھے ہوئے تھے، وہ اکھاڑ دیے، جڑ سے اکھاڑ دیے ایران نے۔ بم مار کے تباہ کر دیے، ڈرون مار کے تباہ کر دیے، اس کے علاوہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا کہ تم جس ساز و سامان پہ اکڑتے تھے، غرور کرتے تھے، اس کی وقت ہمارا ایک شاہد ڈرون ہے۔ بالکل، ہم ایک شاہد ڈرون ہے اور ہم اسے جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہاں بالکل، اور آ کے وہ گرے گا اور اس نے تباہ کر دے گا، تو اس کو پورے خطے سے اس نے اس کے قدم اکھاڑ دیے۔ جو اسرائیل تھا وہ بھی ایک ساتھ آیا تھا، تو اس نے اسرائیل کو بھی میں بھی تباہی مچا دی، اس نے نتن یاہو کے دل کے اندر تباہی مچا دی، اس کا دل جلا دیا۔ تو مجموعی طور پہ اب ایران صرف امریکہ سے پہلے سوچ رہا تھا کہ کیسے لڑوں گا، اب اس کو اندازہ ہو گیا کہ امریکہ، اسرائیل اور کوئی اور ملک بھی ایک ساتھ آنا چاہتا ہے تو میں 3-4 بڑے ملک تو سنبھال ہی سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران بہت زیادہ مضبوط ہو کے باہر نکلا ہے۔ جو آبنائے ہرمز بند تھی، وہ جو آبنائے ہرمز کھلی ہوئی تھی، وہ انہوں نے بند کروائی پہلے امریکہ نے، پھر اس کو کھلوا دیا، اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ سمندر سے لے کے، زمین سے لے کے، فضاؤں سے لے کے، طیارے تباہ کرانے سے لے کے، اربوں ڈالر کے نقصان سے لے کے 300 ارب ڈالر کی تقریباً یہ جنگ ہو گئی تھی، اور اس میں ابھی لاسز شامل پوری طرح نہیں ہیں۔ تو وہ حتمی فگرز جب سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا 500-600-700 ارب ڈالر آپ نے اسی طرح ضائع کر دیے ایک ایسے کام پہ جس میں آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ لیکن عادل بھائی، ایک چیز ہے کہ آپ ہمیشہ نا مجھ سے سوال کرتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ آپ نا ہوشیاری کرتے ہیں اور آپ ہمیں اپنی چیز نہیں بتاتے، تو آپ ذرا بتائیں کہ یہ آبنائے ہرمز جو ہے، اس کے حوالے سے آپ نے بھی بہت کام کیا، آپ نے بھی بہت پڑھا، بہت گہری نظر ہے، آپ ولاگس کرتے رہے۔ آبنائے ہرمز پہ جو کنٹرول تھا وہ ایران کا، ایران نے کیسے مضبوط کیا؟ امریکہ کیسے ہار گیا آبنائے ہرمز پر؟ دیکھیں اظہر بھائی، بات یہ ہے کہ آبنائے ہرمز پر پہلے نا توجہ ہی نہیں تھی ایران کی نا۔ وہ ٹھیک ہے کہ ایک راستہ ہے، بحری گزرگاہ تھی، وہ گزرتی تھی، انٹرنیشنل پانی تصور کیا جاتا تھا، وہاں سے جہاز گزرتے تھے، اس کی توجہ ہی نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ایران کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بھائی یہ مجھ پر حملہ کرتا رہے گا اور میرے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا، تو میرے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ آبنائے ہرمز کا ہے۔ اگر میں اس پر مکمل اجارہ داری اپنی قائم کر دوں نا تو ساری دنیا چیخنا شروع ہو جائے گی اور میرے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ہوا بھی یہ، اس نے آبنائے ہرمز کو بند کر دی، اس نے کہا بھائی جو یہاں سے گزرے گا میں اس پر حملے کروں گا۔ جب دنیا بھر کے ویسلز پر حملے شروع ہوئے نا ایران کی جانب سے، تو دنیا کو پتہ لگ گیا بھائی اب نہیں ہم پنگا لے سکتے ایران کے ساتھ۔ اصل چودھری یہی ہے، آپ جہاں سے مرضی آ جائیں، جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی حملے کر لیں، اگر آبنائے ہرمز نہیں نہ کھلے گی، وہ بند رہے گی تو ہماری تجارت بند ہو جائے گی، ہماری تیل کی ترسیل بند ہو جائے گی، تیل کی ترسیل بند ہو جائے گی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ میں آبنائے ہرمز کو ایران کے لیے ایک ایٹم بم کی صورت میں دیکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آیت اللہ خامنئی نے فتویٰ دیا تھا کہ ہم نے ایٹم بم نہیں بنانا،
اور وہ نہیں بنا رہا تھا. آپ خام خواہ کی بدماشی کرتے ہوئے آگے آپ نے اس پر حملے کیے, لیکن اب دیکھیں کہ آبنہ ہرمز کی صورت میں اس کے پاس ایٹم بم موجود ہے. وہ جب چاہے جس وقت چاہے آبنہ ہرمز بند کرے, آبنہ ہرمز بند کرے, دنیا کی تجارت رک جائے. دنیا کی تجارت رکے گی, دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی, دنیا بھر میں کھانے پینے کی چیزیں ان کی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی. جو جہاز مشرق وسطیٰ کی طرف آتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں لے کر یا عیاشی کی چیزیں لے کر, جب وہ نہیں آئیں گے تو بھائی ان کی عیاشی بھی مر جائے گی جو مشرق وسطیٰ کے لوگ ہیں. تو اور دوسرا, جب ان کی تیل کی ترسیل نہیں ہوگی, پیسہ نہیں آئے گا. تو بھائی یہ آبنہ ہرمز ایران کے لیے ایک ایٹم بم بن چکا ہے. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا, اور اس کو مغربی میڈیا عدیل بھائی لکھ بھی رہا ہے کہ یہ ایٹم بم کے طور پہ استعمال کر رہا ہے, اور یہ ایک ایسا ایٹم بم ہے جو بغیر جس کو پھاڑے دھماکہ کیے پوری دنیا میں دھماکہ ہو سکتا ہے, پوری دنیا میں اس کی شدت محسوس کی جا سکتی ہے, اور اس کو استعمال کر رہا ہے ایران. اور آئندہ CIA کی بھی رپورٹ ہے, اور یہ انٹیلیجنس نے بھی مجموعی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بات بتا دی ہے کہ آپ نے یہ جو سارا جا کے وہاں چھیڑ چھاڑ کی ہے نا, اس کے بعد ایران اب ہمیشہ کے لیے آبنہ ہرمز کا بادشاہ بن چکا ہے, اور آئندہ آپ کبھی بھی اس کے پاس وہ نہیں کر سکیں گے. جو پریکٹس اس کو کرنی تھی بند کرنے کے لیے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے, وہ سب اس نے کر کے دیکھ لیا. اور دوسری بات یہ دیکھیں, مشرق وسطیٰ جہاں پر امریکہ کے تقریباً 22-23 فوجی اڈے موجود ہیں, وہ فوجی اڈے تباہ و برباد ہو گئے ہیں. ایران نے حملے کر کے نہ وہاں پر کوئی ریڈار سسٹم چھوڑا, نہ وہاں پر کوئی فضائی دفاعی نظام چھوڑا, وہاں کی ایئر بیسز پر موجود ایون رن ویز جو ہے نا وہ تباہ و برباد کر دیے, ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز تباہ کر دیے. تو وہ 22-23 بیسز جو خطے میں امریکہ نے بنا کے رکھی ہوئی تھی, اور امریکہ سمجھتا تھا جناب وہ خطے کا بہت بڑا بدماش ہے اور پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھتا تھا, اس کی اجارہ داری تو ختم ہو چکی ہے. اور اس معاہدے کے بعد اب آہستہ آہستہ وہ بیسز بھی خالی ہونا شروع ہو جائیں گی. امریکہ یہاں پر اپنی موجودگی رکھے گا ضرور, لیکن وہ 22-23 بیسز کی صورت میں نہیں ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ وہ بیسز کم ہو جائیں, 10 ہو جائیں, 8 ہو جائیں, 7 ہو جائیں, 12 ہو جائیں, یا اگر وہ بیسز 7, 8, 10, 12 بھی ہوتی ہے تو ان پر جتنے بھی ان کے اہلکار موجود ہیں نا, وہ اہلکار بھی جو ہے نا ان کی تعداد بھی کم کی جائے گی, طیاروں کی تعداد کم کی جائے گی, کیونکہ امریکہ کو اب پتہ لگ گیا کہ بھائی وہ بیس بنائے نہ بنائے, ایران اسے چھوڑنے والا نہیں. ہاں, اور یہی بات دنیا ڈسکس کر رہی ہے کہ دنیا اب پہلے جیسی نہیں رہے گی ایران سے جنگ کے بعد. اب چیزیں چینج ہو جائیں گی, اب امریکہ بہت محدود ہو جائے گا, بہت سوچ سمجھ کے چلے گا. تو امریکہ نے کیا لوز کیا؟ امریکہ نے اپنی سپر پاور کا تاج لوز کیا, اپنے بہت سارے پیسے لوز کر دیے جو اس کے اربوں ڈالر کے ہیں, جس کی اب ڈیٹیلز آتی رہیں گی کئی سال تک اور نئے نئے زاویوں سے آئیں گی. سفارتی طور پہ کمزور ہو گیا امریکہ, اب اپنی بات نہیں منوا سکتا. بہت ساری طاقتوں نے اس کو للکارنا شروع کر دیا ہے, اس سے الگ ہی لہجے میں بات کرنی شروع کر دی. آپ نے بات کی کہ بہت ساری طاقتوں نے اسے للکارنا شروع کری. دیکھیں, امریکہ کو نمبر 1 سپر پاور سمجھا جاتا تھا اس جنگ سے پہلے. ہوا کیا کہ ایران نے اس کا غرور خاک میں ملایا, اب وہ نمبر 1 سے نمبر 3 پہ چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, پہلے نمبر پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ رشیا بھی نہیں, پہلے نمبر پر چائنا آ چکا ہے. چائنا دفاعی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی دنیا کی نمبر 1 سپر پاور بن گیا. اس کے بعد آپ رشیا کو سمجھیں, اور تیسرے نمبر پہ اب امریکہ آ گیا. تو جو بندہ تیسرے نمبر پہ چلا جاتا ہے نا, پہلے نمبر سے تیسرے نمبر پہ, وہ بھی چند ماہ کے دوران, تو دیکھیں اس کی حیثیت کیا رہ جائے گی دنیا بھر میں. بالکل ایسا ہی ہے, ان کے سارے میزائل ختم ہو گئے, انٹرسیپٹرز ختم ہو گئے, اسلحہ ختم ہو گیا. F-35 طیاروں کے بارے میں رپورٹ آئی ہے کہ جی کہ 4 میں سے صرف 1 طیارہ کام کا ہے, 3 ناکارہ ہیں, کسی مشن پہ بھیجے ہی نہیں جا سکتے. تو یہ سرکاری رپورٹس ہیں, کہیں ادھر ادھر کی نہیں ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ بہت بری طرح ٹوٹ چکا ہے. امریکہ اس وقت اکڑ کے کھڑا ہے, لیکن بہت ساری اس کی جو رگیں ہیں اندر سے وہ کٹ چکی ہیں, اور یہ دیو ایک ساتھ ہی اب نیچے آ رہا ہے اور ایک ساتھ ہی گرتا ہوا محسوس ہوگا. تو ایران نے عدیل بھائی سب کچھ پا لیا ہے, $300 ارب بھی شاید اس کو ملنے والے ہیں, معیشت اس کی بہتر ہو جائے گی, آئل ایکسپورٹ شروع ہو جائیں گی, اس پہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی, دنیا اب اس سے سفارتی تعلقات قائم رکھے گی. وہ گندا بچہ نہیں ہے, بچہ ہو گیا پوری دنیا کے لیے, اب لوگ اس سے بات کرنا شروع ہو گئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ عسکری طور پہ بھی اب ایک نہیں 2-3 سپر پاورز کو ایک ساتھ سنبھال سکتا ہے. بات یہ ہے کہ گندے بچے نے جو دنیا بھر کے لیے گندا بچہ سمجھا جاتا تھا, پھر جب دنیا بھر کی اینٹ سے اینٹ بچائی نا, تو دنیا نے ہاتھ جوڑ دی. نہیں یہ تم اچھے بچے بھائی, جوتے کی زبان تھپڑ کی زبان ہی ساری دنیا سمجھتی ہے. بہرحال اظہر بھائی بڑا زبردست گفتگو آپ سے ہوئی, بلکہ میں آپ سے سوال کرتا تھا, آج آپ نے مجھ سے بھی سوال کر دیے. بہت شکریہ اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی, اور کچھ روشنی میں نے بھی ڈالی. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.